اور جیسے ہی میں نے دوسرے باغوں کا حال دیکھا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ تیز کی ہوا چل رہی تھی، تیز کا طوفان چل رہا تھا، تیز کی آندھی چل رہی تھی، اور لوگوں کے باغ کے پھل ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جب ان باغ کے پھل گر رہے ہیں تو میرے باغ کے بھی پھل گر رہے ہوں گے، مگر حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ جب میں اس باغ کے قریب پہنچا اور باغ کے قریب پہنچنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، میں تعجب میں پڑ گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ تیز کی ہوا چل رہی تھی، طوفان چل رہا تھا۔ میں نے جب درختوں پر نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے باغ کا ایک بھی پھل گرا ہوا نہیں تھا۔ میں نے جب باغ کے اندر نگاہ دوڑا کر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باغ میں روشنی ہو رہی تھی، اور میں نے دیکھا ایک چراغ چل رہا ہے۔ اتنی تیز کا طوفان چل رہا تھا، تیز کی آندھی چل رہی تھی اور چراغ چل رہا تھا، اور وہ چراغ کی آڑ میں کوئی اور نہیں بیٹھا تھا، یہی ابو صالح تھا جو چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا اے لوگوں کان کھول کر سن لو، ارے میرے باغ کے پھل اگر اس تیز کی آندھی میں نہیں گرے تھے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، یہی ابو صالح تھا جو قرآن مقدس کی تلاوت کو تیز آندھی میں کر کر دکھا رہا تھا اور بتا رہا تھا لوگوں اگر سچائی کے ساتھ زندگی بسر فرماؤ گے تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کامیاب۔ ذرا بلند آواز سے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مولانا امتیاز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب باپ ایسا ہوگا تو اندازہ لگائیے بیٹا کیسا ہوگا۔ جب باپ ابو صالح ہے تو بیٹا تو عبد القادر ہوگا۔ اب جب 10 سال پورے ہو گئے حضرت ابو صالح عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کرنے لگے حضور 10 سال کے لیے کہا تھا، 10 سال پورے ہو گئے، اب مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر چلا جاؤں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا تھا 10 سال پورے ہو گئے مگر میں نے ابھی تک تمہارے سیب کی معافی کو میں نے معاف نہیں کیا ہے، بلکہ میری ایک بیٹی ہے جس میں 5 عیب ہیں، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہے۔ 5 عیب ہیں، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہے۔ حضرت ابو صالح نے کہا 5 عیب کون کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ ایسے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ حضرت ابو صالح نے جب اتنا سنا کہا میرے پروردگار کہاں پھنسا دیا؟ ارے جب 5 عیب جس کے اندر ہیں تو اس میں بچا کیا ہے؟ تو حضرت ابو صالح کے تقوی نے للکار کر کہا اے ابو صالح، اگر تو اس لڑکی سے، ایسی لڑکی سے جس میں 5 عیب ہیں، جو دیکھ نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو ہاتھ سے کام نہیں کر سکتی، جو چل نہیں سکتی، اس سے تجھے دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے، مگر تجھے اگر سیب کی معافی نہیں ملی تو تیرے میدان محشر میں آخرت میں تجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میدان محشر کی بھلائی کے لیے دنیا کی برائی اٹھا لے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ بہت خوب۔ آج کا انسان ہوتا جیسے ہی لے جا کر موٹر سائیکل کھڑی کرتا، دیکھنے کے لیے لڑکی جاتا اور جانے کے بعد جیسے ہی موٹر سائیکل کھڑی کر دیتا اور اس کو اگر کوئی دوسرا بتا دیتا ہے اس لڑکی میں ایک عیب ہے، تو گھر کے دروازے میں داخل نہیں ہوتا، وہیں سے گاڑی اٹھاتا سیدھے گھر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا معاملہ کیا ہے؟ آج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، سب کے یہاں لڑکی ہوں گی اور سب کی لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ جب ہم کسی کے یہاں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد
हम वहां से चले आते हैं, मगर किसी कोई इंसान गांव का होता है या कोई रिश्तेदार होता है, कोई ये कह देता कि वहां से रिश्ता मत करो, तो वो इंसान अब ये सोचता है मैं खाकर आया हूँ मुर्गा बकरा, अब मैं कैसे मना करूं। तो बता दो क्या निकालता है, वाइफ निकालता है कि हम यहाँ से शादी नहीं कर सकते, हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है, हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है। अब अपने अपने दिलों पर हाथ रखकर देखो कि वो बाप जिसकी वो बेटी होगी, जिसमें तुमने ये कहा कि हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है, वो बाप भी सोचता होगा न जाने मेरी बेटी में क्या कमी नजर आ गई। और वो बेटी जिसको पता चलता है मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, जब उसे पता चलता है कि उन लोगों ने ये इनकार कर दिया कि हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं, उस बेटी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। कभी आपने ये सोचा है अगर तुम्हें रिश्ता नहीं करना है तो कभी ये मत कहना हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं, बल्कि आप ये कह दो हमारा आपका रिश्ता नहीं बन सकता, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ताकि बाप का भी दिल नाजुक है, उस बेटी का भी दिल नाजुक है। अब अब्दुल्ला सौमई ने जब इतना अबू साले ने जब इतना सुना तो कहा ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जब निकाह कर दिया गया, हजरत अबू साले जब अपनी अहलिया मोहतरमा के कमरे में जाते हैं, हजरत फातिमा उम्मुल खैर फातिमा सानी के कमरे में जाते हैं, और देखने के बाद क्या देखते हैं कि जिस तरीके से हजरत अब्दुल्ला सौमई ने बताया था वो ऐब कुछ भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। उन्होंने आंखों को देखा, आंखें दुरुस्त हैं, उन्होंने कान को देखा, कान भी दुरुस्त है, उन्होंने जबान को देखा, जबान भी दुरुस्त है, उन्होंने हाथों को देखा, हाथ भी दुरुस्त है, उन्होंने पैरों को देखा, पैर भी दुरुस्त है। हजरत अबू साले अपने कमरे से बाहर निकले, जैसे ही कमरे से बाहर निकले हजरत अब्दुल्ला सौमई से मुलाकात हो गई। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा अबू साले अरे कैसे भागे जा रहे हो, क्या वजह है? कहा हुजूर लड़की बदल गई है, लड़की बदल गई है। क्या हुआ? तो आपने कहा कि आपकी लड़की के अंदर 5 ऐब हैं, मगर मैंने देखा उसके अंदर तो एक भी ऐब नहीं है। उसका चेहरा भी खूबसूरत है, आंखें भी खूबसूरत है, उसके कान भी सुन रहे हैं, वो जबान से बोल भी रही है, उसके हाथ भी काम कर रहे हैं, उसके पैर भी काम कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था ए अबू साले कान खोल कर सुन ले, ऐब ये नहीं होता कि किसी की आंख फूट जाए तो ये ऐब है, किसी के कान बहरे हो जाए ये ऐब है, किसी की जबान कट जाए ये ऐब है, किसी का हाथ टूट जाए ये ऐब है, किसी का पैर टूट जाए ये ऐब है। ए अब्दुल्ला सौमई हमारे लिए ये ऐब नहीं है, बल्कि सुन मैंने अपनी बेटी ने जो 5 ऐब गिराए थे वो ये है कि मेरी बेटी ने कभी नाफों से कभी गलत नहीं देखा है, इन कानों से मेरी बेटी ने कभी गलत नहीं सुना, इस जबान से मेरी बेटी ने कभी गलत कलमात नहीं निकाले, इन हाथों से मेरी बेटी ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि मेरी बेटी का जहां तक बस चला है मेरी बेटी ने मदद की है, कुरान मुकद्दस की इन हाथों से पकड़कर तिलावत की है। कोई ये पैर कभी किसी गलत कामों के लिए नहीं बढ़े, बल्कि मेरी बेटी के कदम अगर बढ़ा करते थे तो नेक अमल करने के लिए गुजरा करते थे। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जिसका नाना भी लाजवाब है, जिसकी माँ भी लाजवाब है, जिसका बाप भी लाजवाब है, तो वो बेटा कैसा होगा? वो बेटा वैसा ही होगा जिसको सारी दुनिया आज अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। जिसका बाप वली, जिसका नाना वली, जिसकी माँ वलिया, तो बेटा तो वली होगा या नहीं होगा? और जिसका बाप चोर होगा, डाकू होगा, शराबी होगा, रहजन होगा, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आए। नमाजी अगर इंसान है, ये बातें बहुत कड़वी लगती है आज इंसान को। आज तक तकलीफ करने वाला पता है कौन अच्छा लगता है? वो अच्छा लगता है जो फ्री में यहाँ बिठाए बिठाए जन्नत अता कर दे, है ना? कह दे कि तुम जन्नत में पहुंच गए, जब से बैठ गए जन्नती हो गए। ऐसे थोड़ी जन्नती हो गए। जन्नती होने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ेंगे,
हुजूर गौसे आजम की तारीफ अगर मैं आपको बताने पे आ जाऊं तो आपको पता चलेगा सारी दुनिया उन्हें पीरे लासानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती और पहचानती है। आपको मालूम है कि मेरे गौसे आजम ने तकरीबन 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया। हक है बिल्कुल। तुम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा नहीं कर सकते, कम से कम ताजा वजू करके 5 वक्त की नमाज को अदा कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं? 7 साल तक मेरे गौसे आजम ने दरिया दजला के करीब खड़े होकर, आज अच्छे अच्छे खाने खा आ रही है 11वीं शरीफ 11 तारीख, बड़ी बड़ी बिरयानियां खाई जाएंगी, उनके नाम पर बड़े बड़े लंगर किए जाएंगे। मैं ये नहीं कहता उनके नाम पर लंगर ना करो, मैं ये नहीं कहता उनके नाम की न्याज ना करो। अगर गौसे आजम का महीना आए गौसे आजम की न्याज करो। अगर कुतुबुल मदार का महीना आए कुतुबुल मदार की न्याज करो। अगर ख्वाजा पाक का महीना आए ख्वाजा पाक की न्याज करो। आला हजरत का महीना आए आला हजरत की न्याज करो। इससे पहले ये देख लो इनका किरदार क्या है, इनका तरीका क्या है। 7 साल तक हाफिज़ो कारी तनवीर रज़ा साहब मेरे गौसे आजम ने 7 साल तक दरियाए दजला के करीब खड़े होकर पेड़ की हरी पत्तियां खाई थी। आज अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, उम्दा उम्दा कपड़े पहनते हैं, बिस्तर पर आराम से लेट जाते हैं। आप गौसे आजम की तारीफ उठाकर देखो, दरियाए दजला के करीब खड़े होकर मेरे गौसे आजम ने 7 साल तक दरख्त के पत्ते खाए। जब हरे पत्ते खाए थे तारीख बताती है हजरत हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो गले से जब आप पत्ते खाते थे तो आपके गले का रंग हरा हो गया था। इतने पत्ते खाए हुजूर गौसे आजम ने, कम से कम हमें पत्ते खाने का हुक्म नहीं तो इतना तो कर सकते हैं, जिस गौसे आजम ने पत्ते खाए हैं उस गौसे आजम के किरदार पर हम अमल कर सकते हैं। आप सुनो, उनकी महफिल में बैठे हो, आखिरी बात 2-4 मिनट और सुन सकते हैं नहीं? तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए, ये मशहूर वाकया कि रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए थे और आप रोजदार पैदा हुए। आपने रोजा रखा, सारी दुनिया को पैगाम दे दिया कि दुनिया वालों अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। आपकी 4 साल की उम्र है, अब ये बैठे हैं, कोई 5 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 10 साल का, कोई 8 साल का। हमारे बच्चे खटाखट मोबाइल चलाते हैं, बाप देखता है खुश होता है, अरे वाह हमारा बेटा तो मोबाइल चला रहा है। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा अगर मोबाइल चलाता है, माँ भी खुश होती है कि हमारा बेटा तो मोबाइल चला रहा है, हमारी बेटी तो मोबाइल चलाना सीख गई है। मगर सुनो, अपने गौस की तारीख उठाओ, 4 साल की उम्र है, हुजूर गौसे आजम की बिस्मिल्लाह खानी के लिए आपको मदरसे में दाखिल कराया गया। जब उस्ताद के करीब ले जाया गया, उस्ताद ने पढ़ा, बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुजूर गौसे आदम ने पढ़ लिया, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर गौसे आदम ने पढ़ लिया। आपको जब सूरह फातिहा पढ़ाई गई तो आपने सूरह फातिहा पढ़ दी। अब उस्ताद को पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, आपने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। आपने पहला पारा पूरा पढ़ दिया, आपने दूसरा पारा भी पढ़ दिया। उम्र जहन में रखिए कितनी है, 4 साल की उम्र है गौसे आदम की। पहले दिन मदरसे में है, आपने दूसरा पारा भी पढ़ दिया, आपने तीसरा पारा भी पढ़ दिया, आपने चौथा पारा भी पढ़ दिया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद हैरत से मुंह तक रहे थे, उस्ताद देख रहे थे, हैरत से तक रहे थे। ए मेरे परवरदिगार, आज कैसा शागिर्द आ गया, आज तक कोई ऐसा शागिर्द नहीं आया जिसकी 4 साल की उम्र हो, पहला दिन मदरसे में हो और उसने पूरे 18 पारे वो भी ज़बानी पढ़ दिए हो। कहा बेटा अब्दुल कादिर, तुम पढ़ने आए थे या हमें पढ़ाने आए थे? कहा हुजूर मैं तो पढ़ने आया था। कहा बेटा ये बता दो तुम्हें ये पारे कैसे याद हुए? कहा सुनो, जब माँ नेक होती है ना
تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ حضرت حضور غوث آدم فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے شکم پاک میں تھا، میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی۔ میری ماں جب صبح کو اٹھتی تھی فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی تو پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ جب تک قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کیا کرتی تھی جب تک دنیا کے کاموں میں وہ ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ مگر آج کی عورت کا کیا مقام ہے، آج کی عورت کا کیا حال ہے؟ آج کی عورت کا یہ حال ہے کہ جب رات میں سو جاتی ہے تو صبح کو فجر کی نماز بھی غائب ہو جاتی ہے، 8 بجے اٹھتی ہے۔ بعض عورتوں کا یہ بھی حال ہے کہ مرد بیچارہ جب کام پہ جاتا ہے تو بھوکا چلا جاتا ہے مجبوری کی بنا پر، کیونکہ میڈم سو رہی ہے، میڈم جی سو رہی ہے۔ یقیناً کان کھول کر سن لو، حضرت غوث آدم فرماتے ہیں اے حضرت فاطمہ کی کنیزوں، اگر آپ میری آواز سن رہی ہو اور جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں اگر یہ بات بیٹھ رہی ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو بتا دینا کہ حضرت غوث آدم کی ماں کا کیا کردار تھا، کہ امتیاز رضا قادری رات آیا تھا، اس نے ہمیں کیا بتایا تھا۔ تو سنو، اپنے گھر میں بتا دینا کہ دنیا کے کام میں جب ہی ہاتھ لگانا جب تم فجر کی نماز پڑھ لینا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کیونکہ ہم اس سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دوبارہ ہم سے کہہ سکتی ہے تم کتنی نماز پڑھتے ہو۔ ہے نا بات صحیح؟ آپ کو بات ارے بیوی سے تو وہی کہہ سکتا ہے جو شوہر نمازی ہوگا، اس کو بھی تو ڈر ہے کہ مجھ سے نہ کہتے تم کیوں نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو پہلے خود نمازی بنو پھر اپنی گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ حضور غوث آدم فرماتے ہیں میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی، جب میری ماں فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی تو پہلے 18 پاروں کی پہلے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتی تھی، پھر دوسرے کام کیا کرتی تھی۔ حضور غوث آدم فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ اپنی ماں کے شکم پاک میں ان 18 پاروں کو سنا تھا۔ میری ماں شہر جیلان میں زمین پر بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی اور میں اپنی ماں کے شکم پاک میں ان پاروں کو سنتا جاتا تھا، اور صرف سنتا نہیں تھا بلکہ ان پاروں کو زبانی یاد کرتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تھا میری ماں شہر جیلان میں بیٹھ کر ان 18 پاروں کی تلاوت کرتی جاتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں ان پاروں کو یاد کرتا جاتا تھا۔ تو استاد محترم، ارے وہ تو میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی تو میں 18 پارے کا حافظ بن کر پیدا ہوا۔ اگر میری ماں 30 پارے کی حافظہ ہوتی تو عبد القادر جیلانی 18 پارے کا حافظ نہیں بلکہ 30 پارے کا حافظ بن کر پیدا ہوتا۔ ارے جو غوث آدم اپنی ماں کے شکم پاک میں رہ کر اپنی ماں کی زبان سے نکلنے والی اگر تلاوت کو سن سکتا ہے، ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے غوث آدم اپنے غلاموں کے نذرانہ عقیدت کو سن رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں اور بغداد کی سرزمین سے دیکھ رہے ہیں کہ ملت پچھوڑا کی سرزمین پر آج میرے ماننے والوں نے، مجھ سے محبت کرنے والوں نے، مجھ سے عقیدت رکھنے والوں نے میری محفل کو سجا دیا ہے، میری محفل کو سجایا ہے۔ یقیناً اگر انہوں نے اس محفل کو قبول کر لیا اور اس کی سفارش نبی کی بارگاہ میں کر دی، ہمارا جلسہ سجانا بھی کامیاب ہے، ہمارا آنا بھی کامیاب ہے، ہمارے یہاں سے جانا بھی کامیاب ہے، اور جب ہم میدان محشر میں ہوں گے انشاءاللہ ہمیں وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ زبان کا عالم جانتے ہو غوث آدم کی کیا ہے؟ زبان مبارک کا عالم عزیزان ملت اسلامیہ، زبان مبارک کا عالم تو بہت بڑا ہے۔ ان کے نام مبارک کی برکت سنو، نام مبارک کی برکت۔ ایک شخص کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور جب بیٹا پیدا ہوا، جب وہ جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد اس نے اس بیٹے کو ایک کپڑے والے کی دکان پر مزدوری پر لگا دیا، اور جب وہ پیدا ہوا تھا اس کا نام کیا رکھا تھا؟ عبد القادر۔ کیا رکھا؟ عبد القادر۔ اب کپڑے کی دکان پر وہ چلا گیا، مالک نے جب اس کو رکھا، رکھنے کے بعد کوئی کام ہوتا، کہا بیٹا عبد القادر وہ کپڑا لاؤ، بیٹا عبد القادر وہ کپڑا لاؤ، عبد القادر حساب لاؤ، عبد القادر یہ کام کرو، عبد القادر پانی لے کر آؤ، یہاں تک کہ کئی سال تک جب وہ وہاں مزدوری کرتا رہا، اس کا مالک اس کو عبد القادر کے نام سے بلاتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا؟ اس کے مالک کی سانسیں بند ہو گئی،
اس کے مالک کی سانسیں ٹھہر گئیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کو نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ اور جب قبر میں رکھا گیا، آج ہم سنتے تو ہیں قبر میں رکھا جائے گا، ہم دیکھتے بھی ہیں قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مگر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ قبر کا عالم کیا ہے، قبر کا حال کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ارے جو انسان قبر کی منزل سے چھوٹ جائے گا تو میدان محشر میں اس پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا تو وہ میدان محشر میں ضرور پٹے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کا انتقال ہو گیا، منکر نکیر آ گئے۔ کون آئے؟ منکر نکیر۔ کیا لے کر آئے تھے؟ شیرینی، تبرک لے کر آئے تھے؟ منکر نکیر آئے تھے سوال کرنے کے لیے۔ اس کو جگایا گیا، جب بیدار کیا گیا، اٹھایا گیا، منکر نکیروں نے کہا من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ 3 سوال کیے، کہا تم حساب دو۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں سو رہا تھا، ابھی اٹھاؤں، کہا عبد القادر حساب دے۔ اتنا کہنا تھا، حضور غوث اعظم قبر میں ظاہر ہو گئے، 3 سوالوں کے جواب دے دیے، فرشتے جانے لگے، حضور غوث اعظم بھی جانے لگے۔ اس انسان نے دیکھا یہ میرا عبد القادر نہیں ہے، اس نے سوچا میرا تو انتقال ہو گیا ہے، میں تو قبر کے اندر لیٹا ہوں، یہ تو میرا عبد القادر ہو نہیں سکتا۔ غوث اعظم کے دامن کو پکڑا، اور دامن کو پکڑنے کے بعد کہا کہ تم میرے عبد القادر نہیں ہو۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا تمہارے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے، تمہارے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں، کبھی تو خوشی مناؤ کہ جب وہ پیدا ہوا اس کی ماں نے اس کا نام عبد القادر رکھ دیا، تو نے پکارا عبد القادر حساب دو، اپنے نام کا بھرم رکھنے کے لیے، میں تیرا حساب دینے کے لیے قبر میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں جب اتنی برکت ہے، اگر ساری زندگی انہی کے کردار پر گزاری جائے تو یقیناً ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج ہم جو غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، مرار پاک کا نام لیتے ہیں، کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ ان کا نام آخرکار دنیا کے اندر لیا ہی کیوں جا رہا ہے؟ بہت سے ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے نام کو اپنے علاقے میں نہیں پہچانوا پاتے ہیں، مگر حضور غوث اعظم نے، قطب المدار نے، خواجہ صاحب نے، اعلیٰ حضرت نے، مفتی اعظم ہند نے، تاج الشریعہ نے، مخدوم سمنا نے، حضرت علاء الدین صابر کلیری نے، جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان تمام لوگوں نے اپنے نام کو صرف ایک جگہ پر روشن نہیں کیا، بلکہ جہاں سنی موجود ہے وہاں ان تمام لوگوں کا نام موجود ہے۔ یقیناً وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری ہے، بلکہ اپنے پروردگار کی زندگی کی، اپنے پروردگار کی مرضی سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ مرید تو ہوں گے نا؟ سب کسی نہ کسی سے مرید ہوں گے۔ کتنے لوگ مرید ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ سبھی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو جب آپ مرید ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب مرید پیر صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں تو پیر صاحب سے ہم شرائط رکھتے ہیں یا پیر صاحب ہم سے شرائط رکھتے ہیں؟ کون شرائط رکھتا ہے؟ پیر صاحب رکھتے ہیں نا؟ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مرید تبھی کریں گے کہ تم کو جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، سنیما نہیں دیکھیں گے، یعنی حرام کاریاں نہیں کریں گے، ہم نمازوں کی پابندیاں کریں، یہ کہتے ہیں نا۔ مگر ایک ایسا مرید پیر کی بارگاہ میں پہنچا، اور کیسا پیر جس کو ساری دنیا، غوث اعظم 2 منٹ آپ خاموش بیٹھے رہے، تو اے بچوں 2 منٹ بس بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات ہے یہ۔ وہ ایک مرید ایسے کی بارگاہ میں پہنچا جس کو ساری دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، اور کون تھا وہ؟ ایک چور تھا، چور پہنچا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے۔
کہا حضور مجھے مرید کر لیجئے. تو حضور غوث اعظم نے کہا ہم تمہیں مرید کر لیں گے. اس چور نے کہا حضور مگر میری 2 شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں. توجہ ہے نہیں؟ مقام دیکھیے. کہا 2 شرطیں ہیں. کہا کون سی 2 شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں, چوری بند نہیں کروں گا. دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوں, نماز کی پابندی نہیں کروں گا. حضور غوث اعظم نے کہا تو میں تجھے مرید بھی نہیں کروں گا. اب وہ کہنے لگا, استفسار کرنے لگا, گریوزاری کرنے لگا, پیر پکڑ لیے, منت سماجت کرنے لگا. حضور ارے آپ نے تو بڑے بڑے چوروں کو ابدال بنا دیا ہے, ارے آپ نے بڑے بڑے گرتے ہوئے کو سنبھال دیا ہے, بڑے بڑے کمزوروں کو طاقت عطا فرما دی ہے. حضور ایک چور ہو صحیح, اس کو بھی سنبھال لیجئے. حضور غوث اعظم نے کہا نہیں میں تجھے مرید نہیں کر سکتا, یہ جو تیرے دونوں کام ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں. تو اس نے کہا بہت گریوزاری کرتا رہا, منت و سماجت کرتا رہا. حضور غوث اعظم نے کہا میں تجھے مرید ایک ہی شرط پر کروں گا, میری ایک شرط ہے وہ تجھے ماننا پڑے گی. تو اس نے کہا حضور جب آپ نے میری 2 مانی ہے تو میں آپ کی ایک کیا, اگر آپ 100 بھی کہیں گے ان 2 شرطوں کے علاوہ وہ بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا سن تو میری ایک شرط کو سنبھال نہیں سکے گا. حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میں تجھے مرید کر لوں گا, میری ایک شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو تو وضو کر کے اذان کہہ دینا. کہہ دینا, اذان کہہ دینا. کہا ٹھیک ہے, اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے. وہ مرید ہو گیا اور مرید ہونے کے بعد جب وہ اپنے گھر چلا گیا, جب اپنے گھر پہنچا, نماز کا اذان کا وقت ہوا, اس نے فوراً وضو کیا اور اذان کہنے کے لیے تیار ہو گیا. اب ایک دن گزر جاتا ہے, اذان کہتا رہا, ہر وقت کی اذان کہتا لیٹ جاتا, ہر وقت کی اذان کہتا لیٹ جاتا. اب جب 4 دن گزر گئے, اس کی بیوی باہر آئی اور آنے کے بعد کہا کیا تم نے تماشا لگا رکھا ہے, 4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اذانوں پر اذان پڑھ کے چلے جاتے ہو. ارے اذان تم پڑھ رہے ہو تو نماز کون پڑھے گا, تم نماز کو نہیں پڑھ رہے ہو. تو اس نے کہا تھا تجھے پتا نہیں ہے میرا کمپرومائز کس سے ہوا ہے, تو خاموش رہے, کمپرومائز میں نے کیا ہے. تو عزیزان ملت اسلامی اس نے کہا تو خاموش رہے. تو کہا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہوں گی, مگر سنو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اذان 4 دن سے پڑھ رہے ہو, چوری کرنے کب جاؤ گے. کیا کہا, چوری کرنے کب جاؤ گے. اب اس نے سنا بات تو ٹھیک ہے, میں سوچ یہ رہا ہوں کہ ایسا کون سا وقت ہے کہ جس وقت میں چوری کرنے جاؤں اور اذان کا وقت بیچ میں نہ آئے. تو اس نے کیا کیا, اس نے عشاء کی اذان کہی اور اذان کہنے کے بعد وہ سوچنے لگا عشاء سے لے کر فجر تک بہت وقت ہے, وہ چوری کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. بغداد شریف کی سرزمین پر جو سب سے اونچا محل تھا, اس محل کی دیوار پر رسی کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد اس محل میں گھس جاتا ہے. جب اس محل میں داخل ہو گیا, جب دیکھا, اس نے کمرہ کھولا تو دیکھا اس میں سونا بھی موجود ہے, ہیرے جواہرات لال و گوہر بھی موجود ہیں, بڑی دولت موجود ہے. اس نے ایک بورے کو لیا اور لینے کے بعد سارے سامان کو اس میں بھرا. اب کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ سونا چاندی کو اس طرح سے دبا دبا کر بھرا جا سکتا ہے. اس نے بورے کو بھرا اور بھرنے کے بعد جب سارا ساز و سامان اکٹھا کیا, اس نے بورے کو اپنی پیٹھ پر لادا تو اس کو خیال آیا کہ یار فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے, میں نے وعدہ کیا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوگا تو میں اذان ضرور کہوں گا. جیسے باہر آنگن میں آیا بورا لے کر, دیکھا اذان کا وقت ہو گیا, اس نے وضو کیا, بورے کو آنگن میں رکھ دیا, وضو کیا, اذان کہنا شروع کر دی. اتنے میں کیا دیکھا, جب وہ اذان کہہ رہا تھا تمام گھر والے بیدار ہو گئے. جب اذان کہہ کے فارغ ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ تمام لوگ جاگ گئے ہیں, تمام لوگ بیدار ہو گئے ہیں. اس نے سوچا چلو 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. اس نے 2 رکعت کی نیت کر لی. اب جب 2 رکعت کی نیت کی, جب 2 رکعت کا سلام پھیر کر وہ واپس نے دیکھا تو کیا دیکھا, پیچھے ایک صف لگی ہوئی ہے, پیچھے ایک صف نمازیوں کی لگی ہوئی ہے. ایک نے کہا حضور تکبیر کہوں, تو اس نے کہا دماغ خراب نہ کر, آج میں پھنس گیا ہوں, تجھے تکبیر کی پڑی ہے. کہا نہیں حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں, نماز کا وقت نکل جائے گا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تکبیر کہوں.
कहा अरे मैं इमाम नहीं हूं बल्कि मैं चोर हूं। तो उन्होंने कहा हुजूर कैसी बातें कर रही है, आपका तकवा है, आप चोर हो सकते हैं। हमने देखा आपने हमारे घर में अजान कही है, हमने आपको नमाज पढ़ते देखा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया को इंसान बहुत परेशान है, अब ये सोच रहा है कैसे जान बचाई जाए। वो लोग कहने पर कहते चले जाते हैं, यकीनन उनसे कहा गया कि हम तकबीर कहें। लोग भी बड़ा जिद्दी थे, उन्होंने कहा मैं चोर हूं। कहा तुम चोर नहीं हो सकते, ये तो तुम अपने विलायत पर पर्दा डाल रहे हो। उधर हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानकाह में अपने मुरीदों के पास बैठकर मुस्कुरा रहे थे। मुरीदों ने देखा, देखने के बाद कहा हुजूर गौसे आजम कैसे मुस्कुरा रहे हो? कहा आज फंस गया। कहा कौन फंस गया? कहा वो जो मेरे पास आया था, दो शर्तें उसे रखी मगर मैंने नहीं मानी, मेरी एक शर्त मानकर फंस गया है। कहा हुजूर क्या मामला है? कहा मामला यह है कि आज देखना है कि इसकी शर्त में ज्यादा ताकत है या मेरी शर्त में ज्यादा ताकत है। यकीनन अब उधर उन लोगों ने कहा हुजूर तकबीर कहें। तकबीर कही गई, नमाज पढ़ा दी गई। जब नमाज पढ़ा दी गई, उसने अपने हाथों को हुजूर गौसे आजम की खानकाह की तरफ किया और करने के बाद का हुजूर गौसे आजम आपका जवाब नहीं है, आप बेमिसाल हैं। अरे मैंने एक दिन 2 रकअत नमाज पढ़ी, ये लोग मेरा दबो एहतराम करने लगे। अगर सारी जिंदगी मैं अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने के साथ साथ अगर उसकी बंदगी करूंगा तो मेरी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। यकीनन उसने तौबा की और तौबा करने के बाद कहा आज से चोरी बंद, नमाज की पाबंदी शुरू। ये था उन लोगों का तरीका। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम बहुत बड़ा है, उनकी अजमत बहुत बुलंदबाला है। तो यकीनन हमें ये सोचना है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें जो पैगाम दिया है उस पैगाम पर हमें अमल करना है। यकीनन जलसा सजाना, ये जलसा करना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आपने देखा कि आज हमारे 4 या 5 साल के बच्चे इस गांव के अंदर मौजूद होते हैं तो वो हमारी गलियों के अंदर कोई अंटों से खेलता है, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई बॉल से खेलता है, कोई खेल खेलता है, कोई किसी खेल को खेलता है। मगर सुनो, ये हमारे बच्चे इस दुनिया में खेल खेलने नहीं आए थे, बल्कि ये आने वाला दौर है, ये आने वाला वक्त है, ये हमारा आने वाला जमाना है। ये हमारे बच्चे गलियों में गिल्ली डंडा खेलने नहीं आए थे, ये गेम से खेलने नहीं आए थे, ये कोई और खेल खेलने नहीं आए थे, बल्कि ये सारी दुनिया को ये पैगाम देने आए थे कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुशरिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हुजूर गौसे आजम और जुमला औलिया किराम का सदका अता फरमाए और उनके तरीके पर अमल करने की तौफीक और रफीक मरहमत फरमाए। आज इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, कोई नबी को अपनी तरह बशर कहता है, कोई अपने बड़े भाई की तरह कहता है। अगर ऐसे लोग तुम्हें मिल जाए तो आला हजरत के ये नगमे सुना देना और तुम भी अपनी जबान से पढ़ लेना कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला, सबसे बाला हो बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कमजदों को रजा मुल्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार
پڑھتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت والجماعت ملت بچھوڑا پائندہ باد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔